الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان، یہ آیت کریمہ 11ویں پارے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے دو حکم دیے ہیں، اور پچھلے 2 جمعوں سے اس آیت کریمہ پر گفتگو چل رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھی بنو۔ یہ 2 حکم ہیں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ پچھلے جمعوں میں یہ بات میں بتلا چکا ہوں کہ ڈرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خوف کی وجہ سے ڈرنا، اور ایک ہے محبت کی وجہ سے ڈرنا۔ ہم شیر سے ڈرتے ہیں خوف کی وجہ سے، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں خوف کی وجہ سے کہ وہ کاٹ لے گا، شیر کہیں پھاڑ نہ کھاوے، تو ہم شیر سے ڈرتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ اور ایک ہوتا ہے محبت کی وجہ سے ڈرنا، جیسا کہ فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ فرما بردار شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، جیسا کہ فرما بردار مرید اپنے شیخ سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈرنا محبت کی وجہ سے۔ اللہ کوئی بھیڑیے نہیں ہے، اللہ کوئی شیر اور درندے نہیں ہے جو ہمیں پھاڑ پائیں گے۔ پھر ڈرنے کا کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر جمعہ کو اور رسول کے پچھلے 2 جمعوں سے بتلاتا ہوں کہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بس اتنا ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ اللہ کو یا رسول جو ہے پھاڑ کھانے والی چیز یا کاٹنے والی یا رسول کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یا رسول جیسے فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے محبت کی وجہ سے، اللہ سے مومنین کو محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین کو اللہ سے حد درجہ محبت ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرنا ہے محبت کی وجہ سے، کہ اگر میں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو کل قیامت کے دن جب رب العالمین کے سامنے میری پیشی ہوگی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ اگر میں دنیا میں اس کے احکامات کی خلاف ورزی کروں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ محترم بزرگوں، مسلمان اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو آخر کون کرے گا؟
مسلمان اگر اللہ کے احکامات کی اور اس کی پیروی نہیں کریں گے اور اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لائیں گے تو کیا فرشتے بجا لائیں گے؟ فرشتے تو مکلف نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا، ایمان والو میرے احکامات کو بجا لاؤ اور ارسم کے خلاف ورزی مت کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھی بنو۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے متعلق بہت کچھ میں بتلا چکا ہوں اور 2 ہفتے سے بتلا رہا ہوں، 2 دنوں سے بتلا رہا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں مجھے اس آیت کریمہ کا شان نزول بتلانا ہے۔ آج کی مجلس میں مجھے اس آیت کریمہ کا شان نزول بتلانا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کس واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کو ذہن میں رکھنا شان نزول کہلاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کس واقعے کے تحت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کو بیان کرنا شان نزول کہلاتا ہے۔ شان نزول کو ذہن میں رکھنے سے بات کے سمجھنے میں اور آیت کریمہ کے مفہوم کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ شان نزول کو ذہن میں رکھنے سے آیت کریمہ کا مفہوم جلدی سمجھ میں آتا ہے اور آیت کریمہ کے مفہوم کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا اور یہ تبوک کہاں ہے؟ یہ مدینہ منورہ سے 1200 کلومیٹر دور ہے۔ میری جہاں بلڈنگ تھی، میں اپنے بلڈنگ سے باہر نکلتا تھا تو ایک مین روڈ ارسم کے جو ہے بڑے ارسم کے بورڈ پر لکھا تھا تبوک 1200 کلومیٹر، تبوک 1200 کلومیٹر ارسم، مدینہ سے 1200 کلومیٹر دور۔ اس زمانے میں 1 مہینہ لگتا تھا، مدینے سے تبوک پہنچتے پہنچتے 1 مہینہ لگتا تھا۔ تو غزوہ تبوک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ یہ غزوہ کیوں پیش آیا؟ یہ غزوہ اس لیے پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں۔ جیسے کہ ابھی ماضی قریب تک دنیا میں 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک امریکہ ایک روس۔ روس جو ہے وہ تو زیرو ہو گیا اور اس کا تو شیرازہ بکھر گیا اور ساری جمہوریاں جو ہیں وہ آزاد ہو گئی۔ اب بس پوری دنیا کا ایک دادا رہ گیا ہے اور وہ دادا گیری کرتا ہے۔ پہلے روس اس کی ٹکر کا تھا اور جب روس پھر ابھر رہا ہے روس ابھی اور پھر اس کی طاقت آپ سمجھے بن رہی ہے روس کی اور سمجھے، لیکن پچھلے دنوں آپ سمجھے افغانستان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں آپ سمجھے جو ہے وہ زیرو ہو گیا اور اس کو آپ سمجھے تو 2 سپر طاقتیں آپ سمجھے ابھی ماضی قریب تک تھی، امریکہ اور روس آپ سمجھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک رومی اور ایک ایرانی۔ رومی اور ایرانی، ایران کے رہنے والوں کو فارس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف ایران کی طاقت تھی، ایک طرف رومیوں کی طاقت تھی، اور رومی جو ہیں یہ ایرانیوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں۔
جن میں سب سے بڑی طاقت روم امپائر تھا اور رومیوں کی طاقت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی اپنی فوجیں تبوک کے قریب اکٹھا کر رہے ہیں. تبوک یہ جزیرت العرب کا آخری شہر ہے، پھر اس کے بعد روم کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. جزیرت العرب پورا ہو جاتا ہے تبوک پر، اور تبوک کے بعد ان کی سرحد شروع ہوتی ہے، رومیوں کی سرحد شروع ہوتی ہے. تو وہ تبوک کے سرحد پر اپنی فوجیں اکٹھا کر رہے تھے، اور ان کا ارادہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ رومی مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی فوجوں کو سرحد کے قریب اکٹھا کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو دو شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ وہ وہاں سے چل کر کے 1200 کلومیٹر سے چل کر کے وہ مدینہ آئیں اور ہم پر حملہ کریں. ہم الحمدللہ ان کا مقابلہ کریں گے مدینے میں رہتے ہوئے جو ہے. لیکن اگر یہ شکل ہوتی ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں پر ان کی داغ بیٹھے. مسلمانوں کے دلوں پر وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے جزیرت العرب میں 1200 کلومیٹر گھس آئے، اور ان کا کوئی بال بکا کرنے والا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کے لشکر کا، تو ان کی دھاک بیٹھ جائے گی. اور نبی پاک نے فرمایا ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ہم چل کر کے ان پر حملہ کریں. ہم جب ان پر حملہ کریں گے تو ہماری دھاک ان پر بیٹھے گی، ان کے حوصلے پست ہوں گے، اور وہ مرعوب ہوں گے، اور ہمارا پلڑا بھاری رہے گا. سب حضرات صحابہ نے اتفاق کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے، اور مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے چل کر کے ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں. مشورے میں طے ہو گئی بات. جب مشورے میں طے ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا کہ سپر پاور طاقت سے ٹکرانے کے لیے جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر کو اور غزوے کے سفر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راز میں رکھتے تھے. جہاد کے سفر کو، غزوے کے سفر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راز میں رکھتے تھے. کسی کو بتلاتے نہیں تھے کہ کدھر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تو مغرب کے حالات معلوم کرتے. لوگ یہ سمجھتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرف سفر کرنے والے ہیں. جاسوسوں کو اندھا کر دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن کے جاسوس ہوتے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور ان کو اندھا کر دیتے تھے، اور ان کو یہی جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ کدھر کو سفر کرنا ہے. سفر کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کی طرف، اور آپ مغرب کے حالات معلوم کر رہے ہیں. جاسوس جو ہے وہ اندھے ہو جاتے تھے، ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. جو ہے وہ صحیح رپورٹ دیتے ہی نہیں تھے، اور جب صحیح رپورٹ نہیں دیتے تھے تو کوئی تیاری نہیں کرتا تھا. کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں کہ باری ہماری ہے، ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر مدینے سے قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں کے سر پہ پہنچ گئے، اور وہ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں سب خیبر والے. ان کو کچھ نہیں، ان کے سب جاسوس اندھے، اور کوئی رپورٹ نہیں، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ پہنچ گئے. وہ لوگ کدال اور پھاولے اور تاشلے اور ڈورے لے کر کے کھیتوں پر جانے کے لیے نکلے تھے، اور دیکھا کہ وہ ہو یہ کیا آ گیا، مسلمانوں کا لشکر آ گیا. اتنے بے خبر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگوں میں کامیابی ملتی تھی اس کا واحد راز یہی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگوں میں کامیابی ملتی تھی اس کا واحد راز کہ آپ دشمن کو اندھا کر دیتے, دشمن کے جاسوسوں کو اندھا کر دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر کے فتح مکہ کے لیے نکلے. غزوہ فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر کے. ابو سفیان لیڈر ہیں, ابو جہل تو مارا گیا تھا بدر میں, ابو سفیان جو ہے انہوں نے ان کی جگہ سنبھالی تھی. ابو سفیان کو کچھ پتا نہیں, اور سمجھے بالکل مکے کے دامن میں جب 10,000 کا لشکر پہنچ گیا تو ابو سفیان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. اور سمجھے کہ ہمارے جاسوسوں نے کیا کیا, اور سمجھے ہمیں کوئی رپورٹ ہی نہیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو واقعہ تھا تبوک کا, غزوہ تبوک کا, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کو راز میں نہیں رکھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور سمجھے اعلان کیا کہ تبوک جانا ہے اور رومیوں سے اور سمجھے جنگ کرنی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر ایک بالغ مرد کو میرے ساتھ نکلنا ہے. یہ آپ نے اعلان فرمایا. اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں نفیر عام. عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے نفیر عام. نفیر عام کا مطلب سب کو نکلنا ہے. اور جب امیر المومنین, امام وقت اور سلطان وقت اور بادشاہ وقت اعلان کر دے کہ سب کو نکلنا ہے جہاد کے لیے اور قتال کے لیے اور غزوے کے لیے, تو سب کو نکلنا فرض ہو جاتا ہے. سب کو نکلنا فرض ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نفیر عام کا کہ سب کو نکلنا ہے. 30,000 کا لشکر تیار ہوا. اتنا لشکر کبھی سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلا. 30,000 کا لشکر سمجھے جو ہے روانہ ہوا مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب. جب 30,000 کا لشکر روانہ ہوا تو منافقین پیچھے رہ گئے. منافقین کا تو شیوا ہی تھا سمجھے جو ہے جنگ میں شرکت نہ کرنا. وہ پھر ہیلے بہانے کر دیتے تھے کہ یوں تھا فلاں تھا. تو منافقین پیچھے رہ گئے. اور 3 مخلص صحابی تھے, سچے پکے اور سمجھے مخلص صحابی تھے, وہ پیچھے رہ گئے. وہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کاہلی کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے. ان کا سمجھے خیال یہ تھا کہ آج نہیں تو کل سمجھے جو ہے نکلیں گے تو تیز رفتار گھوڑے ہیں, لہذا قافلہ کتنا دور کیوں نہ پہنچ گیا ہو, پکڑ لیں گے. تو آج کل آج نکلے کل نکلے, آج نکلے کل نکلے, آج کل کرتے کرتے اور سمجھے کئی دن گزر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بہت دور اور سمجھے جو ہے نکل گیا. اب اور سمجھے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ سفر کر کے تبوک پہنچے. 1 مہینہ لگا ہے, 1200 کلومیٹر کا سفر کیا ہے, اور 1 مہینے کا سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے. جس وقت یہ قافلہ روانہ ہوا ہے اور جس وقت یہ لشکر 30,000 کا روانہ ہوا ہے, سخت گرمی تھی, کھجوریں پک رہی تھی, اور کھجوروں ہی پر سال بھر کی معیشت کا دار و مدار ہے. اور سمجھے سخت گرمی کے دن تھے, دوسری طرف سمجھے فصل جو تھی وہ پک رہی تھی. بہرحال سمجھے جو ہے سارے صحابہ نکلے, 3 مخلص صحابی کسی وجہ سے رہ گئے پیچھے. سمجھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد, تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایسی دھاک بیٹھی رومیوں پر کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے. اور وہ سارا لشکر جو لاکھوں کی تعداد میں تھا, جو سمجھے سرحد کے قریب اکٹھا ہوئے تھے, سب بھاگ گئے. کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, اور پورا سمجھے جو ہے لشکر منتشر ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرحد میں داخل ہونے کو مناسب نہیں سمجھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرحد میں تبوک, یہ جزیرت العرب کا آخری شہر ہے اور جزیرت العرب کے کنارے پر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا کر کے ٹھہر گئے.
اور پورے 1 مہینے ٹھہرے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کی بھمتی ہو تو سامنے آوے. یہ میں ذرا گجراتی میں بولا آ رہا سمجھے کہ کسی کی بھمتی ہو تو سامنے آوے. مطلب یہ کہ اگر کسی کو حوصلہ ہو اور سمجھے جو ہے تو آؤ، ہم تمہاری سرحد کے قریب کھڑے ہیں اور ہم تمہاری سرحد کے قریب پڑے ہیں، اور سمجھے جو آؤ، حوصلہ ہو اور ہمت ہو. لیکن اللہ نے ایسا رعب اور سمجھے جو ہے رومیوں کے دلوں پر بٹھایا تھا کہ کوئی چوہی کا بچہ بھی نہیں آیا. اور سمجھے 1 مہینہ جب کوئی نہیں آیا تو انتظار کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ، یہ سب سے بڑی کامیابی کہ دشمن ہی سامنے نہیں آیا، مقابلہ ہی اور سمجھے جو نہیں ہوا. اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اور جیسے جاتے ہوئے 1 مہینہ لگا، واپسی میں بھی 1 مہینہ لگا. 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو جو لوگ نہیں جا سکے تھے لشکر میں اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آنا شروع ہوئے اور آ کر کے اپنے عذر بیان کرنے شروع کیے. وہ تو سبھی منافقین تھے سوائے 3 کے، اور سمجھے سبھی منافقین تھے. اور سمجھے تو منافقین نے آ کر کے جھوٹ بولا، ہیلے بہانے کہ یوں ہو گیا تھا اور یوں پریشانی تھی جس کی وجہ سے اللہ سمجھے جو ہے ہم نہیں آ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے، ان کی بات سن لیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سب منافق ہیں. بہرحال وہ منافقین کا ٹولہ جو تھا وہ ہیلے بہانے کر کے چلا گیا. اور سمجھے اب یہ 3 مخلص صحابی اور سمجھے جو پیچھے رہ گئے تھے یہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے، غصے میں جیسے آدمی مسکراتا ہے. حدیث میں یہ لفظ ہے کہ آپ مسکرائے اور سمجھے جو ہے، اور وہ مسکراہٹ غصہ بھری مسکراہٹ تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 3 صحابہ سے، کیوں اور سمجھے جو ہے آپ لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلے؟ کیوں اور سمجھے جو ہے غزوے کے لیے نہیں نکلے؟ تینوں نے کوئی ہیلا، کوئی اور سمجھے جو ہے بہانہ نہیں کیا، ہیلا بہانہ، سچ بولے. 3 صحابی مخلص تھے، پکے مسلمان تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے آج نکلے کل نکلے، آج نکلے کل نکلے، یوں کرتے کرتے اور سمجھے جو ہے ہم پیچھے رہ گئے. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ فرمائیں گے. حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے سمجھے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ سب مسلمان ان سے بائیکاٹ کر دیں، سب مسلمان ان سے بائیکاٹ کر دیں. کوئی ان 3 آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے، کوئی سلام نہ کرے. یہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب نہ دیں. یہ احکامات آئے اوپر سے احکام الحاکمین کی طرف سے کہ ان کا مکمل بائیکاٹ، ان سے کوئی بولے نہیں، ان سے کوئی سمجھے جو ہے چالے نہیں، اور سمجھے جو ہے ان کے سلام تک کا جواب نہ دیا جائے. سمجھے یہ احکامات آئے. جب یہ حکم سنایا گیا بائیکاٹ کا تو 2 صحابی تو ذرا عمر رسیدہ تھے، بڑی عمر کے تھے. انہوں نے تو اپنا گھر پکڑ لیا. وہ نماز بھی گھر میں پڑھتے تھے اور گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ گھر سے نکلیں گے تو کوئی سمجھے جو ہے ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں، ہم سلام کریں گے تو ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے گا. اور سمجھے جو ہے اس سے بہتر ہے کہ اپنا گھر پکڑ لو. لہٰذا 2 صحابہ نے تو اپنا گھر پکڑ لیا. اور وہ سمجھے بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے. لیکن ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نوجوان تھے اور سمجھے جو وہ مسجد نبوی میں آتے تھے، لیکن کوئی سمجھے انہیں سلام نہیں کرتا تھا اور نہ ان کے سلام کا جواب دیتا تھا. وہ قصداً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے قصداً سمجھے قریب آتے اور گوشے چشم سے، کنکھیوں سے دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے.
جب وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر پھیر لیتے تھے، اور جب وہ نماز شروع کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی ان سے، تو جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، اور جب وہ سلام پھیر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر جو ہے پھیر لیتے تھے۔ 40 دن گزر گئے اسی حالت میں، بائیکاٹ کی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے یہاں ایک آدمی کو بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، اور جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، بیوی کو بھی ساتھ مت رکھو، بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو حضرت کعب بن مالک نے اس آدمی سے پوچھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا کہ کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں؟ انہوں نے کہا نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوش ہوئے ہیں، کہاں یہ جو ہے ہم بستری کی بات جو ہے۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا کہ تو میکے چلی جا جو ہے، تاکہ کوئی بات بھی نہ ہو، اور جو ہے۔ بہرحال پورے 50 دن بائیکاٹ کے جب پورے ہوئے تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اور ان 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی، اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا، یہ آیات نازل ہوئی۔ 3 پیچھے رہ جانے والے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، الثلاثہ کے معنی 3، اور الخلفو کے معنی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہ آیات نازل ہوئی۔ اور اسی آیت کریمہ کے بعد پھر یہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین، رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں صحابہ کو نصیحت کی کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے تو پیچھے نہ رہتے، تم اللہ سے نہیں ڈرے۔ اللہ سے نہ ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا تو تمہیں بھی نکلنا چاہیے تھا۔ تم نے سمجھے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو آئندہ سمجھے اللہ سے ڈرنا، اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی مت کرنا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں کے ساتھ رہتے اور سچوں کی کمپنی میں رہتے، وہ جو 30,000 گئے تھے وہ سچے تھے، وہ دیندار تھے، اگر تم ان کے ساتھی بنتے تو جب وہ جاتے تو تمہیں بھی سمجھے لے جاتے۔ تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور تم سچوں کے ساتھی کیوں سمجھے نہیں بنے؟ یہ منافقین کے ساتھی کیوں بنے سمجھے؟ منافقین پیچھے رہ جانے اور تم بھی پیچھے رہ جائے، منافقین کے ساتھی بنے تم۔ اگر تم سچوں کے ساتھی بنتے، اچھوں کے ساتھی بنتے تو تم پیچھے نہ رہتے۔ بہرحال یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نصیحت کی گئی مسلمانوں کو کہ اگر تمہیں دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھی بنو، نمازی بندوں کے ساتھی بنو، روزے دار جو ہیں، جو نیک ہیں، دیندار ہیں، ان کے ساتھی بنو۔ جب تم سمجھے نمازی بندے ان کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے، چلو گے، پھرو گے، تو جب وہ کمپنی نماز کے لیے سمجھی جائے گی تو تمہیں بھی پکڑ کر کے لے جائے گی کہ چلو نماز کے لیے اس لیے اگر جو ہے دین پر عمل پیرا ہونا ہے اور دین پر سمجھے پابند ہونا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے سمجھے جو ہے۔ یہ جماعتیں سب نکلتی ہیں سمجھے جو ہے،
ایک آدمی اور سمجھے جو ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک چلہ لگاتا ہے، ایک چلہ لگانے کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور وہ نمازی بن جاتا ہے۔ کیسے نمازی بن جاتا ہے؟ وہ سچوں کا ساتھی بنا، اچھوں کا ساتھی بنا، اچھے ماحول میں رہا، تو اچھے ماحول میں رہنے سے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، ساتھیوں کو دیکھ کر کے اور سمجھے جو ہے آدمی کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچوں کا، صالحین کا ساتھی بنائے۔